سب سے خطرناک نشہ پاور کا نشہ ہوتا ہے، اور اس کے انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترکیبی 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اتھارٹی یعنی اختیار، نمبر 2 انفلوئنس یعنی اثر رسوخ، نمبر 3 فورس، اور نمبر 4 دولت۔ تو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ پاور ہے تو اس بات کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ وہ کرپشن کرے گا۔ اب کرپشن کیا ہوتی ہے؟ بھئی کرپشن جو ہے وہ مس یوز آف پاور کو کہتے ہیں، یعنی آئین و قانون کو پامال کرنے کو کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حد سے تجاوز کرنے والوں کا انجام تباہی و بربادی ہوتا ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، یعنی رائٹنگ آن دی وال ہے۔ تو جن لوگوں کو رائٹنگ آن دی وال کے بارے میں نہیں پتا، میں ان کے لیے گزارش کر دوں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 639 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین آدمی بیلشزا ہوا کرتا تھا، یعنی اس زمانے میں نہ اس سے زیادہ با اختیار کوئی تھا، نہ اس سے زیادہ با اثر کوئی تھا، نہ اس سے بڑی فوج کسی کے پاس تھی، اور نہ ہی اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس تھی۔ بیلشزا بیبیلونیا کا کنگ تھا، بیبیلونیا جسے ہم بابل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بابل اپنے زمانے کا امریکہ ہوا کرتا تھا۔ تو جس طرح سے شروع میں امریکہ کو USSR نے چیلنج کیا، اور بعد میں یعنی اب چائنا چیلنج کر رہا ہے، اس زمانے میں بیبیلونیا کو ایجپٹ نے چیلنج کیا، لیکن بیلشزا کے جو گرینڈ فادر کنگ نیبو نے ایجپٹ کو شکست دی، جس کے بعد پوری دنیا کے اوپر بیبیلونیا کی ایبسولوٹ اتھارٹی قائم ہو گئی، یعنی جو بابل کی کنگڈم تھی وہ دنیا کی طاقتور ترین کنگڈم بن گئی۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو بیبیلونیا کے کنگ تھے ان کے جو دماغ تھے ان میں خناس سما گیا۔ جو بیبیلونیا کی کنگڈم تھی وہ صرف طاقت کے اعتبار ہی میں سب سے آگے نہیں تھی، بلکہ وہاں کے لوگ ہنر مندی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے 7 ونڈرز آف دی ورلڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو پہلا ونڈر پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر، اور دوسرا ونڈر وہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلونیا یعنی بابل کے لٹکتے ہوئے باغ جو کنگ نیبو نے اپنی ملکہ کے لیے بنائے تھے۔ کنگ نیبو مرنے سے پہلے پاگل ہو گیا تھا، اور 8 برس تک جو بابل کے صحرا تھے ان میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھٹکتا رہا۔ اس کے ناخن اور بال اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جانور ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ گھاس بھی کھاتا تھا، اور تاریخ اسے گھاس کھانے والا بادشاہ کے نام سے آج تک یاد رکھے ہوئے ہے۔ لیکن بیلشزا نے اپنے دادا کے عبرتناک انجام سے بھی سبق نہ سیکھا، اور وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والوں کی روش پر چلنے لگا۔ بیلشزا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو گزارش کی کہ کتنی طاقتور کنگڈم تھی بیبیلونیا کی، اور دوسری طرف جو ان کا دارالخلافہ تھا جہاں بادشاہ کا یعنی محل ہوا کرتا تھا، تو وہ جو دارالخلافہ تھا اس کو چاروں طرف سے ایک نہیں بلکہ بعض جگہ سے 2 اور بعض جگہ سے 3 جو پروٹیکٹیو والز تھیں ان کے ذریعے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ والز اتنی اونچی تھیں اور اتنی مضبوط تھیں، اتنی چوڑی تھیں کہ کوئی انہیں پھلانگنے یا توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی اونچائی 328 فٹ تھی، تو اب اتنی اونچی دیوار کو کون اس زمانے میں پھلانگ سکتا تھا؟ اور ان کی چوڑائی 100 فٹ۔ کہا جاتا ہے کہ 4 رتھ اگر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رکھا، جی نہیں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، تو وہ ایک ساتھ اس کے اوپر بھاگ سکتے تھے۔
اور وہ جو دارالخلافہ تھا اس میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی کئی مہینوں کا راشن وہاں پر انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر پانی، یہ جو یوفریٹیز ریور ہے یہ اس دارالخلافے کے بیچ میں سے گزرتا تھا، جسے ہم دریائے فرات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ایک روز بیلشزار نے اپنے محل میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا، اپنی طاقت جو ہے اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جس میں اس نے 1000 لوگوں کو انوائٹ کیا۔ جس حال کے اندر یہ جشن برپا تھا اس میں بیلشزار کیا دیکھتا ہے، ایک دیوار پر ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس نے روشنائی سے نہیں بلکہ آگ کے ساتھ 3 لفظ لکھے۔ وہ بیلشزار ظاہر ہے کہ ڈر گیا، تو اس نے حال میں موجود سب لوگوں سے پوچھا کہ کوئی مجھے ان 3 الفاظ کا مطلب بتا دے، لیکن کوئی مداری، کوئی نجومی، کوئی جادوگر، کوئی وزیر ان 3 الفاظ کا مطلب نہیں بتا سکا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے پوری سلطنت میں سے ان 3 الفاظ کے مطلب بتا دے گا تو میں اپنے بعد اسے بادشاہ بناؤں گا، یعنی اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دوں گا۔ تو اس کی والدہ جو تھی اس نے بتایا کہ یہ کام ڈینیل کر سکتا ہے۔ ڈینیل کون؟ جسے ہم لوگ حضرت دانیال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بائبل میں مذکور ہے ڈینیل کے چیپٹر میں۔ تو حضرت دانیال کو بلایا گیا۔ بیلشزار نے انہیں کہا کہ اگر تم نے مجھے ان 3 الفاظ کے مطلب بتا دیے تو میں تمہیں اپنے بعد دنیا کا طاقتور ترین شخص بنا دوں گا۔ تو حضرت دانیال نے کہا کہ تم اپنی طاقت اپنے پاس ہی رکھو، لیکن ان 3 الفاظ کے مطلب میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ پہلا لفظ ہے میں نے، MENE، اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب حضرت دانیال نے اسے یہ بتایا کہ God has numbered your kingdom and finished it، یعنی تمہارا جو اقتدار ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب تمہارا انجام جو ہے وہ بالکل تمہارے سر پر پہنچ گیا ہے۔ دوسرا لفظ تھا ٹکیل، TEKKEL، You have been weighed in the balances and found wanting، یعنی خدا نے تمہیں ترازو میں تولا ہے اور تمہارے اندر کمی ہے، تم ہلکے پائے گئے ہو، تمہارے اندر خامی ہے۔ اور تیسرا لفظ تھا پارسن، PARSIN، Your kingdom has been divided and given to Medes and Persians۔ تو میڈس اور پرشینز جو قدیم ایرانی تھے ان کی 2 نسلیں تھیں۔ تو ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ میڈ تھا جس کا نام ڈیریس تھا، اور ان کا جو سپہ سالار تھا یعنی چیف آف آرمی اسٹاف وہ ایک پرشین تھا جس کا نام سائرس تھا۔ جس روز یہ فنکشن ہو رہا تھا اس روز 12 اکتوبر تھا، یعنی تازہ گرمی ختم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی کافی کم ہو چکا ہوا تھا۔ اس پر جو سائرس تھا یعنی پرشین جو جنرل تھا چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے یہ کیا کہ جگہ جگہ سے دریائے فرات کے پانی کو اپنی فوج کی مدد سے موڑ دیا، جس کی وجہ سے جو دریائے فرات تھا اس کا پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ دیواروں کو پھلانگنے یا توڑنے کے بجائے دیواروں کے نیچے سے، یعنی جو پانی کا جو دریا کا راستہ تھا اس سے وہ دارالخلافے میں داخل ہوا۔ اور اسی روز یعنی 12 اکتوبر کو ہی، جس روز رائٹنگ آن دی وال اس کنگ کے سامنے آئی تھی، اسی روز اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو رائٹنگ آن دی وال کیا ہے؟ رائٹنگ آن دی وال وہ 3 الفاظ ہیں جو کنگ بیلشزار کے اس فنکشن کے روز دیوار پر لکھے گئے، اور اس کے بعد یہ ضرب المثل بن گئی۔ اور اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے انجام سے ڈریں اور خدا کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کون سے گناہ؟ حد سے تجاوز کرنے کے گناہ،
اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا، جو نمرود کا ہوا، جو شداد کا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ طاقت کے نشے میں بد مست ہونے والوں کا نام آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہہ کی یاد نہ آئے؟ وہ کتنے بڑے بڑے جو ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا، اس کا ذکر سورہ فیل میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے۔ تو وہ اس کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کیسی عبرت ناک شکست دی، اور اس کا کیا حال ہوا۔ تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس پر اس ولاگ کا خاتمہ کرتے ہیں، اور اس شعر کو میں پوری دنیا کے طاقتور لوگوں کے نام کرتا ہوں کہ ابراہہ وقت ہے اب بھی تو سدھر جائے اگر، ابراہہ وقت ہے اب بھی تو سدھر جائے اگر، اس سے پہلے کہ کسی چونچ سے کنکر نکلے۔